اس کی کیا وجہ؟ میرے پیارے، ہر دور میں مشرک زیادہ، مومن تھوڑے، موحد تھوڑے، ہر دور میں۔ لیکن یہ بات ضرور ہے کہ ہوتے ہم تھوڑے ہیں، قوت ہماری ہوتی ہے۔ اب آپ بتلاؤ، مولانا فضل الرحمان کی دھماک ہے یا کسی اور کی؟ حلوے والوں سے کوئی ڈرتا ہے؟ بولو نا۔ قاری حنیف کہا کرتا، کبھی گیدڑ کو بھی پنجرے میں دیکھا؟ اگر پنجرے میں آتا ہے تو شیر آتا ہے۔ جیلوں میں جاتے ہیں تو دیوبندی جاتے ہیں، کیونکہ شیر یہی ہے نا۔ اب یہ ڈرتے ہیں سر مولانا سے، یہ بات صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ ڈرتے ہیں کہ نہیں ڈرتے؟ ہر ایک اپنی جگہ سے ڈرتا ہے اور تسلیم کرتے ہیں۔ اخبار ڈان نے، انگریزی اخبار نے لکھا ہے کہ سیاست میں پاکستان میں سب سے اول نمبر مولانا فضل الرحمان، اول نمبر۔ بلکہ ایکسپریس اخبار والے اخباری سے پوچھا گیا کہ بھائی پاکستان میں سب سے بڑا سیاستدان کون؟ اس نے کہا ناراض تو نہیں ہوگے، اس کے لازم میں نے سنے، ناراض تو نہیں ہوگے؟ کہ نہیں، مولانا فضل الرحمان۔ تو اتنا بڑا سیاستدان، لیکن قوم مولویوں کو پسند نہیں کرتی۔ نعرہ تکبیر، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان۔ پتہ نہیں کیوں پسند نہیں کرتا۔ میں سمجھتا ہوں میرے شہر میں ہر وڈیرے سے کسی غریب کو تکلیف پہنچی ہوگی، مجھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچی ہوگی، کسی کو، نہ امیر کو نہ غریب کو، بلکہ مجھے تکلیف پہنچی ہوگی، میں نے کسی کو ایذا نہیں ہوگا۔ مولوی جب آئیں گے تو مزہ پر بعد میں پتہ پڑے گا، کیا علماء کے آنے سے فائدہ پہنچے گا۔ چند عرصہ افغانستان کی حکومت کو تم نے دیکھا، کیا مزہ تھا۔ میں وہاں گیا افغانستان میں، میں قسم کھا کر کہتا ہوں، اتنا بچہ تھا، اس کے سر پر بھی پٹکا تھا، پٹکا، اور نماز کا اچھا بھیک مانگنے والی فقیرنی کو دیکھا، اس کے ہاتھ پر بھی جرابہ پہنا ہوا تھا، سر سے لگا کر پاؤں تک کوئی چیز نظر نہ آتی تھی، ہاتھ بھی ننگا نہیں تھا۔ اور جب نماز پر گئے، کندھار کی مسجد میں میں نے نماز پڑھی، مخلوق اتنی جمع ہو گئی، کوئی دکان بند نہ، کھلا ہوا نہ تھا، سب کے سب دکان بند تھے۔ مولانا لقمان صاحب فرماتے تھے کہ میرا بھانجا گیا افغانستان، ادھر بوتل لی، ادھر ہوا اللہ اکبر، تو دکاندار نے بوتل چھین لی، کہتا رکھ ادھر بوتل، نماز کے بعد پینا۔ اس نے کہا میں بوتل پی لوں، کہ مجھے جیل میں جانا ہے کیا؟ رکھ ادھر بوتل۔ تو اسے بوتل چھین لی، پانی پینے کی اجازت نہیں، اذان کے بعد فوراً نماز پر چلے گئے۔ ہمارے علاقے کا گجر صاحب بڑا آدمی ہے، بہت ذمہ دار ہے ہمارے علاقے کا، وہ گیا ادھر، اس نے کار کھڑی کر دی ایک جگہ پر، چلا گیا شہر میں، گھومتے گھومتے واپس آئے تو کار نہ تھی، وہ پریشان ہو گیا، کار کہاں چلی گئی؟ تو اس نے، ایک سپاہی آ گیا، کہتا کیا بات ہے؟ کہتا میری کار کھڑی تھی۔ کہتا پھر تیری کار کھڑی غلط کھڑی تھی، جاؤ وہ کھڑی ہے اپنی کار اٹھا لو۔ کوئی کسی کو تک چند وقت میں، لیکن شومی قسمت مسلمان کو نبی کا دین راس نہیں آ رہا، جانتے بھی ہیں کہ عزت ہے، روٹی ہے، کپڑا ہے، مکان ہے تو قرآن میں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال سبحان، مشرک اکثر، مومن تھوڑے، اس لیے قرآن کبھی کہتا ہے سبح، کبھی کہتا ہے یسبح، کبھی کہتا ہے یسبح، کبھی کہتا ہے سبحان۔ مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کی تردید کر دی کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ آخری بات، ابتدا میں امام بخاری نے حدیث پیش کی اعمال بالنیات، کہ میں چھوڑ دی باتوں کو، اس دفعہ چھوڑ دی، آئندہ مولوی نہیں منگواؤں گا، ایک بزرگ منگوائیں گے اور آپ کو تقریر بخاری مکمل پوری بحث سے سناؤں گا، اگر میری زندگی رہی تو۔ مر گیا تو اللہ معاف کرے گا، وگرنہ میں بخاری پر پوری بحث کروں گا۔ اب اگر بحث کرتا ہوں تو ٹائم لگے گا، ساتھی رہ جائیں گے، عالم صاحب بھی بیٹھے ہیں۔ تو بھائی میں عرض کر رہا تھا کہ ابتدا میں انما الاعمال بالنیات، آخر میں کتاب التوحید، پھر باب بعدہ باب المیزان، اشارہ کر دیا کہ موت آ جائے تو توحید پر آ جائے، وہ کارگر۔ لیکن توحید کے ساتھ امام بخاری نے ابتدا میں بدل وحی کو بھی ذکر کیا، اشارہ کیا توحید بھی خدا کو وہ مقبول ہوگی جو وحی کے مطابق ہو۔ جو توحید بیان کرتا ہے وحی کے خلاف بیان کرتا ہے، وہ خدا کے نزدیک توحید مقبول نہیں ہوگی، بل جتنا بڑا موحد کیوں نہ ہو۔ قرآن حدیث اشارہ کرتی امام بخاری کہ توحید اس کی قبول ہوگی کہ جس کی توحید بھی وحی کے مطابق ہوگی۔ اور آخر میں وزن، کیونکہ انسان کے اعمال کا آخری ہے وزن،
جب وزن تولا جائے گا پھر جنت اور جہنم ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہمیں جنت عطا فرمائے، جہنم سے محفوظ فرمائے۔ میں نے تھوڑے الفاظ کہے ہیں، اللہ میرا سنانا قبول فرمائے، اللہ میرے طلباء کا جو پڑھا ہے ان کو توفیق عطا فرمائے، ان کو دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، لندھا مولوی نہ بنائے اور دین